السلام علیکم ویورز، آج جو ہم آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہے ہیں وہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور ان کی اوتھینٹسٹی اس طرح سے ہوتی تھی کہ وہ جو ہے وہ پرانے لوگ، آپ کو اندازہ ہے کہ بہت بڑے بڑے سفر کیا کرتے تھے، اور واقعات اور معاملات اور جو بھی چیزیں ہوا کرتی تھیں، یعنی ان کی صداقت کو جو ہے وہ اس کی اوتھینٹسٹی کے لیے جو ہے وہ بڑے بڑے سفر کیا کرتے تھے۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ جو ہے وہ ہارون الرشید کے بیٹے مامون الرشید جو بادشاہت تھی ان کی، اس کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ ان کے جو محل ہوتا تھا تو وہاں پہ بادشاہ کے محل میں جو ہے وہ فصاحت اور بلاغت اور علمی جو ہے وہ مباحث ہوا کرتی تھی، وہاں پہ فقی اور علماء کرام کی جو ہے وہ محافل سجا کرتی تھی۔ اسی حوالے سے جو ہے وہ ان کا مطلب اسی طرح دورہ رہتا تھا، اور لوگ اپنے جو معاملات ہیں وہاں پہ ڈسکس کرتے تھے، دینی اور علمی اور جو بھی مسائل آتے تھے اس کے حوالے سے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ایک محفل سجی تھی کہ ایک شخص کی جو ہے وہ آواز بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر کرنے لگی مامون الرشید کو۔ انہوں نے یہ جو ہے وہ ان کو سنا تو وہ شخص جو ہے وہ بڑا ہی فصاحت اور بلاغت اور علمیت کے اوپر تھا، اور بہت ہی عبور رکھتا تھا اس معاملات میں، اور وہ گفتگو میں بہت اس کی شائستگی تھی۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ مامون الرشید نے دریافت فرمایا کہ یہ کون شخص ہے، تو معلوم ہوا کہ ایک اسرائیلی شخص ہے، یعنی یہودی شخص ہے، جس کے پاس جو ہے وہ کافی علم ہے اور اپنی زبان کو جو ہے وہ اس طرح سے استعمال کرتا ہے کہ اس کی فصاحت و بلاغت جو ہے وہ دوسروں کو متاثر کرتی ہے۔ تو مامون الرشید نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کو مسلمان کر دینا، کہ صرف دعا فرمائی بلکہ جو ہے وہ اس شخص کو بھی بلا کے جو ہے وہ دین کی دعوت دی کہ آپ جو ہے وہ اسلام قبول کر لیں۔ تو اس شخص نے جو ہے وہ منع کر کے یہ کہہ دیا کہ میں کیوں اپنے آباء و اجداد کا جو ہے وہ دین جو ہے وہ چھوڑ دوں، اور میں ان سے کیوں جو ہے وہ پہلو تہی کروں۔ اور یہ شخص جو ہے وہ یہ کہہ کے وہاں سے چلے جاتا ہے، اور یوں جو ہے وہ 1 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ مامون الرشید دوبارہ وہ جو شخص ہے اس کے حوالے سے دریافت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اب دیکھیں کتنا خوبصورت ایک واقعہ اس کے مسلمان ہونے کا، اس کے جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کا ہے۔ وہ جو شخص تھا وہ جو ہے وہ قطاطی، یعنی وہ قطاطی کہتے ہیں یا رائٹنگ کہتے ہیں یا مصنف کہہ لیں، وہ اس میں بہت ماہر تھا۔ تو اس نے جو ہے وہ ایک تجربہ کیا، یا پہلے کے لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ جو شخص کوئی چیز بول دے تو اس کو اگر فوراً منع کرتے تھے، لیکن اس کے بعد ضرور اس کو سوچا کرتے تھے اس حوالے سے۔ یہ ویسے بھی انسان کی جو ہے وہ فطرت میں شامل ہوتا ہے، اگر کوئی نوکنگ کر رہا ہو یا کوئی کہہ رہا ہو تو اس وقت اگر وہ اس کو ڈینائی کر دے یا منع کر دے، لیکن اس کے بارے میں جو ہے وہ ضرور سوچا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہوا کرتی ہے کہ جب کسی کی لڑائی ہوتی ہے تو جو کوئی بحث ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بات جو ہے وہ بعد میں اس کو اثر کرے۔ یہی وجہ تھی کہ اس شخص نے جو ہے وہ پہلے تورات کی جو کچھ نسخے ہیں وہ لکھے، اور اس میں جو ہے وہ رد و بدل کر کے نسخے لکھے اور بڑی خوبصورت انداز میں لکھے اور مارکیٹ میں سیل کر دی، یعنی اس کو بیچ دیا۔ تو وہ جو ہے وہ لوگوں نے بڑے عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ خریدا۔ اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ انجیل کے کچھ نسخے جو ہے وہ لکھے اور اس میں جو ہے وہ رد و بدل کیا، اور وہ بھی جو ہے وہ اسی طرح بڑے عقیدت کے ساتھ لوگوں نے لے لیے۔ اسی طرح اس شخص نے جو ہے وہ اب یہ سوچا کہ میں قرآن کو بھی یہی کروں، تو قرآن میں بھی اس نے جو ہے وہ کچھ رد و بدل کر کے جو ہے وہ بھیجا، یعنی مارکیٹ میں لے کے گیا۔ تو پہلا ہی شخص جو ہے وہ اس قرآن کو دیکھ کے جیسے ہی لینے لگا، اس قرآن کو جو ہے وہ اس نے پڑھا اور اس نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ آپ نے خود بنایا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور یہ واپس جو ہے وہ اس کو کر دیا۔ اسی طرح اس نے آگے بھی دیکھا تو اسی طرح کے واقعات اس کو دکھے، تو اس نے کہا کہ یہ کلام اس قدر زبردست کلام ہے کہ اتنا عرصہ ہوا اس کو نازل ہوئے ہوئے، اور پھر بھی لوگوں کو جو ہے وہ اس میں تردید کا پتہ چل گیا، جبکہ جو ہے وہ انجیل اور تورات میں جو ہے وہ پتہ نہیں چلا۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ تورات اور انجیل اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری جو ہے وہ ان لوگوں کو ڈال دی تھی کہ جن لوگوں کے اوپر یہ نازل ہوئی تھی، اور جب یہ نازل ہوئی تھی تو ان لوگوں نے ہی جو ہے وہ بہت زیادہ رد و بدل اس میں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر قرآن، یعنی ایک فائنل نسخہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ عطا ہوا، اور جو ہے وہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہی جو ہے وہ اس کے محافظ ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کے جو ہے وہ محافظ جو ہے وہ ہم خود ہیں۔ اور یہ آج دیکھیں، آج اگر ہم 1450 سال یا 1500 سال کے قریب ہیں اور اس قرآن کی جو حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی ہے، تو منوعاً وہ الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ اس وقت کے تھے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ
اسلام میں داخل ہوتا ہے اور پھر اسی طرح اسلام کی جو ہے وہ خدمت میں لگ جاتا ہے۔ اس میں سے جو ہے وہ دو باتیں ہمیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو قرآن ہے اس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی ہے، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یعنی یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی، اور اس کی تاثیر بھی بالکل جو ہے وہ ڈفرینٹ انداز میں ہوا کرتی ہے۔ آپ قرآن کی جب اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کی تاثیر بالکل الگ ہوتی ہے۔ یہ جب پڑھتے ہیں جب نیا لگتا ہے، جب خوبصورت لگتا ہے، جب اس کو پڑھنے کا دل چاہتا ہے۔ حالانکہ ایک ہی چیز جو ہے وہ آپ روزانہ ایک سپارہ پڑھ لیں تو آپ کو وہی سپارہ جو ہے وہ لگے گا کہ نئے انداز میں پڑھ لو۔ یہ قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ احادیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت دی ہے اور وہ جو ہے وہ بہت عمدگی یعنی اس کی شخصیت میں دی ہے، لیکن وہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے یا غیر مسلم ہے، تو جیسے ہی وہ غیر مسلم ہوتے ہوئے جو کام کر رہا ہے، اتنے زبردست کام کر رہا ہے، وہ مسلمان ہو کے بھی اسی طرح کے کام کرتا ہے۔ یعنی یہ انسان کی جو ہے وہ فطرت ہوتی ہے، اچھا اور برا ہونا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ نصیب میں جو ہے وہ اسلام کی دولت رکھی تھی تو وہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ہمیں قرآن کے حوالے سے، قرآن کے معجزات کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، واقعات کو سمجھنا چاہیے، اور جو ہے وہ ہمیں آگے اس کو پڑھانا چاہیے۔ انشاءاللہ جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، جس نے لائک نہیں کیا وہ لائک کر دیں۔ پھر انشاءاللہ اگلی بار ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی معلومات کے ساتھ۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔